عبس وتولى، پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. عبس وتولى ان جاءه الأعمى، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا. عبسہ کہتے ہیں نابینا کو، نابینا آ گیا تھا. منہ بنانے کو کہتے ہیں عبسہ. عربی میں منہ بنانے کو عربی میں عبسہ کہا جاتا ہے. چونکہ یہ صورت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے اس لیے اس کا نام عبسہ رکھا گیا ہے. ان جاءہ الاعمی، اعمی کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو ہے، جی انشاءاللہ جیسے ہی ہم سورہ جن پہ آئیں گے تو اس کی بھی احادیث، بلکہ اس سے پہلے ہی میں بتا دوں گی انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بتاؤں گی. ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا. وما يدريك لعله يزكى، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر شاید وہ زیادہ سدھر جاتا، شاید وہ سدھر جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا، نصیحت کرنا اسے زیادہ فائدہ دیتا. کس کو، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں، وہ جو اندھے صحابی تھے ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. کون تھے یہ آیات؟ خاص واقعے پہ اتری ہیں یہ سورت، یہ آیات. کس واقعے پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. اس وقت ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت کر دی، کہ دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے تھی. اللہ کے نبی نے تو اس سوچ سے کہا کہ دوسروں کی بات نہیں کاٹتے، میں بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہے ہیں، تو آپ بیچ میں ایک دم آ گئے. تو اس پر یہ آیت آئی گئی کہ چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے ان کے جوابات دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ گفتگو جاری رکھی. جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی کہ تم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہیں، تم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ہو سکتا ہے وہ نابینا ان سرداروں سے زیادہ علم سیکھ لیتا، ان سے زیادہ نصیحت پکڑ لیتا، اور وہ تمہارے پاس علم سیکھنے آیا تھا اور تم ان کو سکھانے لگ گئے جن کو حق کی طلب ہی نہیں. ان سے منہ موڑ لیا جو حق کی طلب لے کر آئے تھے. اس واقعے کے پیچھے یہ آیتیں نازل ہوئیں. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت زیادہ قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا. اما من استغنی، وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، یعنی جو سردار تھے وہ بے پرواہی دکھا رہے تھے. فأنت له تصدی، اس کے تو تم پیچھے پڑے ہوئے تھے. وہ سردار لاپرواہی دکھا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ یہ سردار ہیں، ذرا آ جائیں دین پہ تو ان کو زیادہ جو ہے وہ دین کی سمجھ آ جائے گی، تو سردار کے پیچھے پوری قوم لگ جاتی ہے. اس سوچ سے وہ لگے ہوئے تھے. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی. بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے، یعنی ہمارا کام ہے، ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نبی کی زبانی کہ دعوت دینا کام ہے. یہاں تو نبی کو مخاطبت ہے کہ تم دعوت دو. وہ نہیں سدھرتے تو وہ ان کا فعل ہے، ان کو آخرت میں عذاب ہوگا. لیکن تم نے اس نابینا کو چھوڑا اور ان کے پیچھے لگے رہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا، یعنی کا آیا، یسعیٰ محنت کر کے، سعی کر کے، کوشش کر کے آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے. وہ اندھے صحابی کی بات ہو رہی ہے
کہ وہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اس کی طرف تم نے بے پرواہی برتتے ہو. کَلَّا إِنَّهَا کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے. یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے کہ سب کے لیے نصیحت ہے، سارے عالم کے انسانوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، صرف کسی ایک کے لیے نہیں ہے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، یعنی جو چاہتا ہے قرآن کریم کو قبول کرے اور جو چاہے وہ اپنی آخرت خراب کر دے. فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس اوراق ہیں. اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اس میں دوسری باتوں کے علاوہ قرآن کریم بھی ہے. لوح محفوظ کا پہلے بھی میں کافی دفعہ بتا چکی آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں. کون؟ جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے وہ لوح محفوظ ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. کِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو خود بڑی عزت والے، بہت نیک ہیں. یعنی ان سے مراد لوح محفوظ میں وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ ہوتا ہے، جو ان کی اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو اس کو صبح شام دیکھتے ہیں. ان کو یہاں پہ مخاطبت کی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں ہے، ان کے ہاتھوں میں یہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے. من أي شيء خلقه، کتنا ناشکرا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ ذرا سوچے کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ خلقہ فقدرہ، جگہ جگہ اللہ ہمیں پاکستان وہاں پہ بتا رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جگہ جگہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے قرآن میں کہ دیکھ لو تمہیں میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اپنی اوقات نہ بھولنا، اپنی اوقات نہ بھولنا، اپنی اوقات میں رہنا. تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کو ایک خاص انداز بھی دیا. اس کو ایک خاص انداز یعنی بنایا، صورت بنائی، توازن کے ساتھ اسے بنایا گیا. یہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کس طرح اللہ نے ایک انسان کی تخلیق کی. اللہ کہہ رہا اسی کو یاد کر لو، اسی کو یاد کر لو. اگر اسے یاد کر لو گے تو تمہیں میری ناشکری کا ٹائم نہیں ملے گا، تمہارے لفظ منہ سے نہیں نکلے گا. ثم السبیل یسرہ، اللہ اکبر. پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا. انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ بنایا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں ہی مہیا کر دیں. اللہ رب العزت نے سب کچھ دنیا میں اسے دیا اور اس کو کہا وہ خاص ہو جائے میری عبادت کے لیے. اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. یہاں پہ کیا کہا کہ تو اپنی اوقات نہ بھول کہ تو تھا کیا، خاک ہے اور خاک ہی ہو جائے گا. اسی لیے ہمارے استاد صاحب کہتے تھے بیٹا دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس خاک کو خاک ہونے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ اس خاک کو خاک ہونے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. ثم اماتہ فاقبرہ،
پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا. بس یہی ہے لائف. آئے گئے، بچپن گزارا، جوانی گزاری، بڑھاپا آیا اور آخر موت ہے جو ہر اس میں ہم پڑھ رہے ہیں. ثم اذا شاء انشرہ. اللہ اکبر. پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. اللہ جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. کلا لما یقض ما امرہ. اللہ اکبر. ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک اس نے وہ پوری ہی نہیں کی ہے. اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی بالکل ظاہر ہے، اور مسلمان بھی. تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پورا پورا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. ہاں. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ اکبر. پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، کھانے پینے کو ہی دیکھ لے. کھانے پینے کو میں نے کہا تھا ہمارے منہ میں جو بائٹ جاتا ہے نا وہ بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے. پہلے اللہ سے حکم لیتا ہے کہ یا اللہ اس کے منہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. جب چلا جاتا ہے تو دانت اجازت لیتے ہیں یا اللہ اس کو چباؤں کہ نہ چباؤں. پھر دانتوں سے سلائیوا اجازت لیتا ہے یا اللہ اس کو ٹیسٹ دوں کہ نہ دوں. پھر حلق کے پاس یہاں سے نیچے اتر رہا ہے کھانا، یہاں آ کے آپ کی 2 وینز لگی ہوئی ہیں، 2 وینز لگی ہوئی ہیں. ایک ہے سانس کی نالی اور ایک ہے خوراک کی نالی. اس کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہیں. وہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اسے خوراک کی نالی میں ڈالوں، اسے خوراک کی نالی میں ڈالوں یا اسے ڈال دوں میں سانس کی نالی میں. اور سوچیں ذرا سی غفلت ہو جائے، ذرا سی غفلت میں ہمارا کیا ہوگا؟ سانس کی نالی میں بائٹ گیا تو ہم ادھر ہی ہماری ڈیتھ ہو جائے، ادھر ہی ہماری ڈیتھ ہو جائے. ہاں. جہاں پر ہم سانس کی نالی اگر ہمارے، یہ نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں ہمارا. اللہ ہمارا یہ نظام چلا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی اوقات تو دیکھو. اور ایک بزرگ تھے، میں نے بتایا تھا، بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. اس وزیر نے اتنی خدمت کی کہ وہ باقی وزیروں سے اونچا ہو گیا. میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی سنایا ہوا ہے یہ میں نے واقعہ.